ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے بہت سارے دشمن پیدا کیے، کچھ آدمی اور کچھ جن. یعنی ہدایت کے اس سفر سے روکنے والے صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ بعض جنات بھی ہوتے ہیں جو نبیوں کے مشن کے مخالف ہوتے ہیں، نبیوں کے راستے پہ لوگوں کو چلنے سے روکتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اس راستے پہ آنے سے روکتے ہیں. آپ سوچئے گا، یہاں بات دیکھیے، ادوف کون سے ہیں؟ نبی کے دشمن. یہاں دیکھیے گا کہ نبیوں کو تو مدد کی ضرورت تھی، لوگ نبیوں کو اللہ کے راستے میں سپورٹ کرتے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سپورٹر بھی بہت سے بھیجے، لیکن شیاطین کو خلاف کر کے بھیج دیا. کچھ شیطانوں کو نبیوں کے خلاف کر دیا. کیوں؟ آزمائش. دیکھیے کہ اگر ایک چیز کو سب اچھا کہیں گے نا تو سبھی لے لیں گے اس کو، لیکن ایک چیز کو کچھ اچھا کہیں کچھ برا کہیں تو لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ اب عقل استعمال کریں کہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے. میرا اور آپ کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ خالی روڈ ہو اور میں سیدھی بھاگوں اپنی گاڑی لے کے. ہمارا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ روڈ پہ کوئی گاڑی یا بس نہ ہو، دل تو یہی چاہتا ہے. لیکن پریکٹیکلی دیکھیے ہر جگہ ہرڈل. تو جب ایک بندہ ہدایت کے سفر پہ چلتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کا اپنا بوتا ہے. یہ فرکشن ہے، یہ ہے دشمنی کی آغاز. پھر اس کے بعد دوسرے لوگ. ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو لوگ کیوں مخالف ہیں، گھر والے کیوں اور وہ کیوں. تو اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کا اصول ہے. چھری کو آپ نے تیز کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اس طرح دین کے راستے میں یہ مخالفتیں ہمیں اسٹرانگ کرتی ہیں. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا کے اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ لوگ آپ کے دوست ہیں جو آپ کو دین کے راستے میں ستاتے ہیں. یہ آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے اندر والے باہر والے بھی ہیں. اگر یہ مخالفتیں ختم ہو جائیں تو یقین کریں کہ ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں. تو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا، یہ بندے کو حق کے راستے میں جمانے کے لیے آتی ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کس میں فرکشن کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے. حق اور باطل میں اگر یہ کشمکش نہ ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا کون حق پرست ہے اور کون جھوٹ پرست ہے، کون اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، کون صرف باتیں کرنے والا ہے اور کون کرنے والا ہے. اور دنیا تو یاد رکھیے آزمائش کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے تو ہر جگہ پہ ہرڈلز رکھی ہوئی ہیں. آپ کو وہ لوگ اپنے دوست اور اپنے بہترین محسن لگیں گے جو آج آپ کو ستاتے ہیں، مشکلات میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے تو ہم جمے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا کے کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یوں ہی بعدہم الی بعد. اب یہ طریقہ دیکھیے گا کہ شیطان کیسے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. وسوسے وسپر کھسپس پھسپس، اشاروں میں کنایوں میں کیا کرتے ہیں؟ زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. یہ ہے طریقہ واردات. اگر آپ اس لفظ کے اوپر ایک لکھ لیں نا، طریقہ واردات، تو بات سمجھ آ جائے گی کہ حق کے راستے سے لوگ ہمارے پاؤں کیسے اکھاڑتے ہیں. وسپرنگ کرتے ہیں. سوچ لو، دیکھ لو، پھر ایسے ہی نہ ہو جانا، پھر زیادہ نہ ہو جانا، پھر آگے نہ ہو جانا، بہت نہ ہو جانا. اور دیکھو کیا کر رہے ہو، تھوڑا سمجھ کے سوچ کے. پھر دیکھو میاں بھی شادی دوسری کرنے کے موڈ میں دکھتے ہیں، ساس کا بھی موڈ خراب ہے، دیکھو بچے بھی بہک جائیں گے، دیکھو بیٹیوں کے بھی تو رشتے ہیں، دیکھو ابھی اتنی. یہ ہے زخرف القول غرورا. لفظ ادھر بڑا خوبصورت ہے، زخرف، اس پہ بات کریں گے. اگر آپ لفظ دیکھیں زخرف تو پہلی بات ہے کہ اس لفظ کی ایک صورت بھی ہے، صورت الزخرف. اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بناؤ، سنگھار، ڈیکوریٹ کرنا. جیسے ہم کسی چیز کو سجاتے ہیں نا، ڈیکوریشن ہے، ونیر چڑھانا کسی چیز پہ. کسی چیز کا کمال حسن، کسی چیز کو بہت خوبصورت کر کے پیش کرنا.
مثلا آپ دیکھیں کہ پیتل ہوتا ہے نا تو اس پہ گولڈ پلیٹڈ چیز ہوتی ہے، یہ پلیٹنگ ہے اصل میں. زخرف القول ملمع شدہ باتیں، جھوٹ ملا کر پیش کی گئی باتیں. سونے کو دیکھیے پہلے پکاتے ہیں نا، پھر وہ کندن بن جاتا ہے، پھر اس پہ ہلکی سی پالش کرتے ہیں تو چمک آتی ہے. یہ جو پالش کہتے ہیں نا سنار، یہ فرکشن ہے. یہی ہے وہی جس کو اوپر کہا گیا کہ فرکشن ہے ادوبن. اب جتنا سونے کو وہ رگڑتے جاتے ہیں نا اتنی اس کے اندر چمک آتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو تھا پیور گولڈ، رگڑ پڑی چمک آ گئی. اب دوسری طرف لیجیے ایک پیتل کا یا چاندی کا کنگن آپ نے بنا لیا، اب اس کو بھی چمکانا ہے. اس کو کیا کریں گے؟ ایک گولڈ کے پانی میں ڈپ کریں گے، بس جب ڈپ کر کے نکالیں گے تو وہ چمکتا ہوگا. یہ ہے زخرف القول غرورا. حق اسلام اللہ کا دین کیا ہے؟ یہ پیور گولڈ ہے. جتنی مختلف چیزوں میں پڑھنے کے بعد کوئی بندہ اس میں سے گزرتا ہے بلال کی طرح اور بی بی سمیہ کی طرح، اتنا نکھرتا ہے، اتنا دین کا کام بڑا کر کے جاتا ہے. اور جو لوگ صرف اوپر سے اسلام کا ایک ونیر چڑھا لیتے ہیں نا، ہم جیسے بون مسلم، تو ان کے اندر کھوٹ کپٹ رہ جاتا ہے. دیکھنے میں چمکتے ہوئے عبداللہ بن ابی کی چمک دمک، آگے پڑھیں گے سورہ منافقون میں، اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری حسن کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا. حق کے راستے میں رگڑیں کھا کر انسان سونا بنتا ہے، لیکن نبیوں کا راستہ تو یہی ہوتا ہے. سچی جو بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہ کرے کہ نہیں آگے جا کے بہت ایسا ہو جائے گا ویسا ہوگا. ہاں یہی ہے، یہی زندگی ہے بھائی دین والے کی. مانتے ہو؟ آتے ہو؟ آج سیکھنے میں یہ زندگی ہے، کل سکھانے میں یہ رہے گی. لیکن جو باہر کی دنیا ہے نا، یہ ونیر ہے. وہ کیسے ونیر چڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو چکنی چپڑی باتیں بتاتے ہیں. یہ آج کی سوسائٹی کا زخرف کیا ہے کہ پیتل کو سونا بنا کے دکھاؤ. اور ماں باپ اچھے بھلے دیندار سمجھدار ماں باپ اپنے بچوں کو 15-20 سال تک اسکولوں میں جاتے چھوڑتے لیتے، ان کے کھانے پینے ناشتے کرتے ہیں، کیونکہ پوری سوسائٹی میں یہ ونیر چڑھا ہوا ہے کہ تم جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا کامیاب ہوگے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے زخرف القول غرورا. آپ کو وہ ماں یاد ہے جو آپ نے کبھی تاریخ میں پڑھی ہوگی کہ ایک بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور کچھ پیسے اس کے جیب خرچ کے جو تھے نا اس کی بنیان کے اندر سی دیے. رستے میں ڈاکو آ گئے، کہا پیسے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟ دیکھے ڈھونڈے کوئی نہیں ملے. کہا کدھر ہے؟ کہا یہ بنیان کے اندر ہے. کہا تم نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتا چلنا تھا. کہا نہیں مانے جاتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی، جھوٹ نہ بولنا. بلیو می، مائیں باپ بچوں کو کچھ 1000 روپے کچھ دے کے ایک استاد کے پاس بھیج دیتے تھے، جاؤ بخارا میں جا کے امام بخاری سے پڑھو، جاؤ امام مسلم کے پاس پڑھو، امام مالک کے پاس پڑھو، جب پڑھ لو گے تو آ جانا، وہاں ملنا، ہم تمہارے پاس آئیں گے. فارغ، دیٹس اٹ. پھر اگلے استاد، پھر اگلے استاد. یہ جو آج کے دور کا ایجوکیشنل سسٹم ہے نا، یہ سب سے بڑا زخرف القول غرور ہے. یہ خود سسٹم بنانے والے مان چکے ہیں اب کہ ہمارے سسٹم میں بہت کھوٹ کپٹ ہے. لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ بٹھا کے، یعنی آج کے دور کا جو سب سے بڑا مل ہے آپ اگر دیکھیں تو وہ اس میں میڈیا کے ساتھ ساتھ ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ نہ پڑھو، سائنس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، فزکس پڑھیں، لیکن یہ طریقہ کہ گھوڑے کی طرح سامان اٹھا کے 15 سال پہلے آپ جائیں، سب ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر کامیابی کے لیے دنیا کی چیزوں کو اتنا بڑا بنا کے کہ آخرت اس کے پیچھے چھپ جائے، اس سے بڑا زخرف اور کیا ہوگا. آج کے دور میں زخرف القول کی بہت سی مثالیں، اگر آپ پچھلی تفسیر سنتے تو اس میں نے کافی مثالیں دی، جس میں ایک ہلکا سے اشارہ کر دیتی ہوں. ڈارونزم نام سنا ہے؟ تھیوری آف ریولیوشن. ایک ہے ایولیوشن، وہ کہتے ہیں کہ بندر سے انسان بنا ہے، مطلب ایوالو ہوا ہے نہ کہ بنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جب آپ بار بار پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ ذاریات میں کریشن کا پرپس کیا دیا گیا؟ اللہ کی عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ تو تھا اصول. اس پہ چل کے اگر بچے کی شروع سے ایجوکیشنل سسٹم پہ چلتا نا تو بچے کو 4تھی کلاس میں پتہ چل جانا تھا کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے اور عبادت میں بندگی ہے، غلامی اور اطاعت ہے، کمال حب کمال ذل. وہ اس کی زندگی اسی پہ چلنی تھی، بات سیدھی تھی. یہ تو تھا سیدھا طریقہ. لیکن جب ان بچوں کو ہم نے بچپن سے ڈارونزم پڑھایا، اور ڈارونزم نے کیا کہا کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندروں کی اولاد ایوالو ہوتے ہوتے انسان میں بدل گئی. کہنے میں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے، جانوروں کی اولاد ہے،
تم مان جاؤ پھر اگلی بات ہم منوائیں گے. کیا؟ نمبر 1، جانور کپڑے نہیں پہنتے تو انسان کو بھی آزاد کر دو. کس سے؟ شرم و حیا سے آزاد کر دو، جو مرضی کرو. پھر نیوڈ کیمپس بنے، بے حیائی پیدا ہو گئے. پھر دیکھیے دوسری چیز، جانور کسی حد تک اپنے بچوں کا خیال تو رکھتے ہیں، ہر جانور رکھتا ہے. بلی بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے بلونگوں کو پھرتی ہے، لیکن کوئی جانور اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا. تو لہذا تم ایک دفعہ بندروں کی اولاد بنو تو ہم تمہیں اولڈ ہومز میں تمہارے ماں باپ کو پھکواتے ہیں. بچوں کو کسی حد تک 1-2 سال تک تم دیکھو، اور 18 سال تک برداشت کرو، دین کک آؤٹ. زخرف القول غرورا. اس ایک نظریے نے انسانیت کو تباہی پہ ڈال دیا. آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ، اور آج اس پہ PhDs ہوتی ہیں. زخرف القول غرورا. وجہ کیا ہے کہ انسان کا مقصد حیات جو ہے وہ کیا ہو، ایوالو. جسٹ بائی چانس انسان بن گیا. وہ پرپس پیچھے سے کٹوانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. سورۃ مومنون کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ تو یہ باتیں لمبی ہوتی جائیں گی، لیکن یاد رکھیے آج جس سوسائٹی میں ہمارے بچے پل رہے ہیں یہ زخرف القولی غرورا کی سوسائٹی ہے، شوگر کوٹڈ سوسائٹی ہے. خراب چیزوں کو کیسے وہ خوبصورت سلوگنز اور مشہوریاں دکھا دکھا کر عام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جا کے ہم اس میں کتنی محنت کرتے ہیں. آپ کو پتا کہ یہ پیپسی عام نہیں ہوئی تھی، پیچھے شاید سنا ہی تھی میں نے یہ بات کہ نہیں مجھے یاد نہیں اس وقت. پیپسی اور یہ جتنے سافٹ ڈرنکس ہیں یہ شروع میں پاپولر نہیں ہوئے. کون پیے؟ کالے رنگ کا پانی پیتا کوئی اور اس میں جلن. پانی وائٹ 7 اپ بھی دے لے تو جلن نہیں پیتے تھے لوگ. اخیر یہ کمپنیاں بینکرپٹ ہونے لگ گئیں اور انہوں نے پھر اس کے لیے میڈیا کی مدد لی. سگریٹ عام نہیں ہو رہے تھے. کون پیے گا آگ؟ اپنے اندر آگ ڈالتا ہے. پھر انہوں نے ہیروز کو سگریٹ دیے جو فلموں میں کش لگاؤ. جب وہ پیے تو لوگوں نے پینا شروع کر دیا. جو چیز آج آپ کو کلچر کا حصہ دکھتی ہے یہ اتنی محنت اور مشکل سے انہوں نے دکھائی کیونکہ لوگوں کو اس کے سحر میں مبتلا کرنا تھا. اور آج آپ دیکھیے کہ جو سیدھا سادہ مسلمان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریجڈ، اور جو دوسری طرف ہو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ. آپ دین پہ پورے آ جائیں کہتے ہیں آپ بہت ریجڈ ہیں، اور کوئی دنیا کا پورا کام کرے بہت آگے کہتے ہیں بہت پرفیکشنسٹ ہیں. ریجڈ اور لبرل کی بانٹ کس نے لگا دی؟ کوئی دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلے کہتے ویل بیلنسڈ. یس نماز پڑھتے ہیں لیکن شادیوں میں پھر مجبور ہو کے پھر ایسے ایسے کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اب آپ پر میں اس باری بات کو اچھال کر آگے چل پڑے؟ نہیں. اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام. یہ ونیر اتار دیں جو شروع میں مثال دی ہے نا، سچا سونا اور کھرا سونا کیسے دیکھتے ہیں جیولر؟ جا کے اس کو اسی پانی میں ڈپ کرتے ہیں. وہ جو پانی ہوتا ہے نا سونے کا وہ سارا نیچے چلا جاتا ہے. ایکوا ریجیا ایک ایسڈ کا نام ہے، وہ اس میں ڈالتے ہیں نا وہ سونا اس میں ڈیزالو ہو جاتا ہے. اصل سونا پتہ چل جاتا ہے اور جو پالش ہوتی ہے وہ اترتی ہے. آپ استعمال کر لیں تھوڑے دن کے بعد سفید ہو جائے گا. آج ہمیں اپنی یوتھ کے دماغوں سے اس زخرف کی لیئر کو اتارنا پڑے گا. کولڈ فیکٹس دکھائیے. آج اسلام اتنا خوبصورت طریقے سے یوتھ اور نان مسلم کے ذہنوں میں اپنی جگہ بنا رہا ہے کہ میرے اور آپ کے جذباتی تقریریں کرنے کی اب اتنی ضرورت نہیں رہی. آج ان کو خود پتا ہے کہ سود کی ریشو آف انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے تو ہماری اکانومی فلاپ ہوتی ہے. اب یہ خود کم ریشو پہ آ رہے ہیں، بلا سود پہ آ رہے ہیں. اسلام کی جو باتیں ہیں وہ غلط ہے. اسلام کی باتوں کو خوبصورت کرنے کے لیے اس علم کو عام کر دیں، ڈی گلیمرائز کر دیں بس ان کو. آپ دیکھیں نا ایک بچہ آپ کا پیچھے پڑا ہوا چاکلیٹ اس نے چاکلیٹ کھانی ہے، اس کا دل کرتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ اس چاکلیٹ کے کھانے سے اس کے کتنے نقصان ہیں، یا اس کے دانت خراب ہوں گے یا کچھ بھی ہے. اب ایک صورت ہے وہ خوبصورت ریپر ٹوینکلی ٹوینکلی قسم کی وہ ایڈورٹائزمنٹ ناچتے کودتے ان کو دکھ رہے ہیں، وہ تو کہے گا ہائے یہ چاکلیٹ میری زندگی ہے. آپ کیا کریں؟ کسی وقت اس بچے کو لے کر بیٹھے، دانتوں کی مختلف بیماریاں، اس کے اندر کی چیزیں، وہ کیڑا وہ اندر کہاں جاتا ہے کیا، بیٹھ کے بچے کو دکھا دیں کہ بیٹا یہ رکھا ہے تمہارا چاکلیٹ اور ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ چاکلیٹ تمہارے دانت پہ آئے گا، پھر یہ کھائے گا، پھر تمہارا دانت کھلے گا ہوتے ہوئے، پھر اندر دیکھنا یہ تمہارا دانت کٹ جائے گا اور تمہیں پھر خون نکلے گا. اب کھانا ہے تو کھا لو. عقل مند بچے چھوڑ دیں گے. اس وقت اس طرح کی تبلیغ کی ضرورت ہے کہ اپنے اسلام کی خوبصورت چیزیں دکھائیں. ہم وہی پرانا سڑیل قسم کا طریقہ اور پرانا اسلام جس کو کوئی ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، اور کوئی ذرا سیدھے طریقے پہ اسلام لے کے آئے تو اس کے اوپر ہم کئی قسم کے الزامات لگا دیتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے ذریعے سے یہ کام لے لے. اندر کنین ہے، یقین کریں آج کی دنیا کوئی خوبصورت ہے.
باہر کے ملکوں کو لوگ ایسے لیتے ہیں جیسے جنت ہے، سبز جنت ہے، صرف ہری جنت ہے۔ آج ان لوگوں کی جو اندر کی زندگیاں اگر آپ ان کو کھول کے دکھا دیں کہ دیکھو وہاں جا کے جو محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کوئی بھی نہیں اپنے گھر بیچے گا اور زیور بیچ کے بیوی کے باہر کے ملکوں میں آئے گا، صرف یہ چمکتے ہوئے چار چہرے ہیں۔ جتنے فیمس لوگ ہوتے ہیں بیچارے آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی اندر سے اتنی اجیرن ہو جاتی ہے، اور ایک سچے مومن کی زندگی کوئی گلیمر نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو خوبصورتی اور جو اس کے اندر سچائی ہے جو اس کو ملتی ہے، اگر آج آپ نے اپنی اس تعلیم کے ذریعے وہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ختم ہوگا اور لوگ بھاگ کے آئیں گے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ نبیوں کے راستے میں روڑے نہیں اٹکا سکے، آج کہاں اڑائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کی بات کر کے کہ دیکھو یہ نبیوں کے خلاف ایسی باتیں عام کرتے ہیں، لیکن اصل بات کیا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی آج کفر کو اور باطل کو جو یہ پاؤں جمانے کا موقع مل رہا ہے نا، یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ وہ بی بی سمیہ کو شہید کرتا، وہ برچہ اٹھاتا اللہ اس کا ہاتھ شل کر دیتا؟ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ تھی۔ تم آزما لو، جاؤ اس بندی کو آزما، دیکھنا یہ بندی جنت میں پہنچ جائے گی، لیکن تم اپنا انجام برا کر رہے ہو۔ سورہ یاسین میں آپ جا کے پڑھیں گے ایک بندے کا ذکر ہے، اتنی تڑپ تھی اس کے دل میں کہ لوگوں اس ہدایت کو لے لو، لیکن لوگوں نے اس کو مار دیا۔ جو ہی لوگوں نے اس کو مارا، اب کیا اس نے کہا شکر ہے مجھے مار دیا؟ نہیں، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، اور دیکھو میری کتنی عزت کی ہے۔ اس نے کہا اللہ میری روح کا یہ سفر لوگوں کو سنا دو، شاید میرا اچھا انجام دے کر لوگ جو ہیں پتہ چل جائے ان کو کہ میں ٹھیک راستے پہ تھا۔ آج یہ تڑپ اگر آپ کے دل میں آ گئی نا، آپ لوگوں کو نہ سونے دیں گے نہ سوئیں گے، کہ لوگوں اصل یہ ہے، اس کتاب سے جو محبت ملتی ہے وہ تو اللہ کے گھر میں جا کے بھی بعض دفعہ فوکس نہیں بندہ ہو پاتا۔ قرآن پڑھا ہو، سیرت پڑھی ہو، پھر اللہ کے گھر میں جا کے مزہ آتا ہے، ورنہ وہاں کی دوڑے ہی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال میں اس چیز کو لکھ دے کہ آج جس ہدایت کے سفر پہ ہم چلے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلتا رکھے۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، جو سستیاں ڈالتے ہیں، جو بری خبریں پھیلاتے ہیں، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے ان کو اور ان کی افترا پردازیوں کو۔ یہ ہے ایک اچھے داعی دین کو مشورہ، جو لوگ تمہارے خلاف بات کرتے ہیں نا ان کے حال پہ چھوڑ دو، صفائیاں نہ پیش کرو۔ ہمارا حال یہ کہ ہاں فلاں نے یہ بات کی، اچھا کیوں کہی، آئے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ وہ نہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، تم اپنا کام کرو۔ سچ میں بڑی کشش ہوتی ہے، جس کی طبیعت میں سچائی ہوگی نا وہ ضرور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ